اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں رجسٹر کرتی، کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی، اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شوٹر ہے، جو جے آئی کا جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے، تو ان کی ایف آئی آر تو بے معنی ہوگی نا۔ تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی، پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی، اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا، سیبوٹاج کیا۔ اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے، یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں، کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے۔ انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں۔ ان 3 کے پاس یہ سارے، اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہ ثابت ہو گیا۔ کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے اس میں۔ یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا۔ مجھے تو کسی نے نہیں بچایا، نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے۔ اور کیونکہ کس نے بچانا تھا، جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں۔ اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش، یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اس سے اب آگے چلیں، اس کا مطلب کہ اگر یہ 3 لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا؟ کہ اگر یہ جو 3 ہیں وہ ڈرٹی ہیری ملا کے اور یہ جو رانا ثناء اللہ اور ان کے پیچھے ہے تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے؟ میں جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں، ان سے خطرہ تو ان سے ہے، جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ان سے مجھے خطرہ ہے، اور یہ ثابت ہو گیا جے آئی ٹی سے۔ میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں۔ رانا ثناء اللہ نے بڑے زوروں شوروں سے کہا کہ جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر، امپلائی کر رہا تھا جج صاحب کے اوپر۔ 1996 میں جب بے نظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ذرا ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لغاری نے جب جو گورنمنٹ گرائی تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں، لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں۔ جو صدر نکسن امریکن پریزیڈنٹ، جو بڑا تکڑا پریزیڈنٹ تھا، اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے، اس لیے اس کو جانا پڑا۔ تو یہ تو خود ہی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں، اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے۔ میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، میں ایز پرائم منسٹر، میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی، اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی۔ تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا، یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی، یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے۔ فواد چودھری کو وہ ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے، اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا۔ بار بار ان کو کہا گیا، 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو، وہ اسلام آباد چلا گیا۔ تو اگر آپ یہ کریں گے، پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے، تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی، یہ جو جنگ میں
میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، جدھر انویسٹر سرمایہ کار ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر، وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں۔ تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ کون آئے گا انویسٹ کرنے؟ اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات، یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں۔ یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے، اندر سے تو کینسر ہو۔ یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے۔ اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں، کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لیتے ہیں، اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں، کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے۔ یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے، یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا، انصاف کی تحریک، یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا۔ اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا، اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک۔ میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں۔ ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے، اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے۔ ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو۔ یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں، میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے، اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے، ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا۔ وہی آج حالات ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے، یہ ڈراتے ہیں ہمیں، جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا۔ آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں، اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر۔